ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سناؤں گا جنہوں نے پریشانی کے عالم میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو فوراً ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب الروض الفائق میں ہے کہ حضرت ابو ایوب طبری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ملک شام کے ارادے سے سفر پر نکلا تو میں نے ایک ایسے میدان میں چند دن گزارے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، یہاں تک کہ میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ اسی حالت میں میں نے دو راہب یعنی عیسائی عالموں کو اس طرح آتے ہوئے دیکھا جیسے وہ اپنے گھروں سے نکل کر کسی گرجا گھر یعنی چرچ کی طرف جا رہے ہوں۔ میں ان کی طرف گیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس وقت تم کہاں پر ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا اے ابو ایوب، یہ دونوں راہب تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم تینوں لوگ وہاں سے چل پڑے۔ جب شام ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیمم کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ مجھے تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے زمین کے ایک حصے کو کھودنا شروع کیا۔ فوراً وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس پانی کے چشمے کے بغل ہی میں کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں نے نماز کے لیے وضو کیا اور پھر پانی رک گیا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح دوسری رات میں بھی ہوا۔ پھر جب تیسری رات آئی تو ان دونوں راہبوں نے کہا اے مسلمان، آج تمہاری باری ہے۔ آج تم اس میدان میں زمین کھودو اور پانی کا چشمہ اور کھانے کا انتظام کرو۔ ناظرین، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو ایوب ایسے میدان میں تھے کہ جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی بات سن کر بہت شرم محسوس ہوئی اور میں سخت غم اور عجیب معاملے میں پھنس گیا۔ خیر میں نے دل میں کہا کہ اے میرے رب، گناہوں کی وجہ سے تیری بارگاہ میں میرا تو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن میں تجھے تیرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام و مرتبے کا واسطہ دیتا ہوں جو تیری بارگاہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حاصل ہے۔ لہٰذا اے میرے رب، تو مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرنا اور انہیں میری اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکلیف سے خوش نہ کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ دعا کرتے ہی وہاں پر پانی کا فوراً ایک چشمہ جاری ہو گیا اور بہت سارا کھانا حاضر ہو گیا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری یہی حالت رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور اس بار جب پانی اور کھانا ظاہر ہوا تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں بے ساختہ رونے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں راہب بھی رونے لگے۔ روتے روتے ہماری آوازیں بلند ہو گئیں۔ پھر جب ہمیں کچھ افاقہ ہوا تو ان دونوں راہبوں نے مجھ سے پوچھا اے مسلمان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا میں بہت گنہگار ہوں،
میرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام و مرتبہ نہیں جو اس کرامت کو پہنچ سکے۔ انہوں نے پوچھا، پھر پانی کا چشمہ اور کھانا کیسے ظاہر ہو گیا؟ تو میں نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کا وسیلہ پیش کیا اور میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، اگرچہ میں بہت گنہگار ہوں اور یہ دونوں راہب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں، مجھے تو ان کے سامنے دین کے معاملے میں رسوا نہ کرنا۔ تو اس وسیلے کی بدولت سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے اس میں میری کوئی کرامت نہیں، بلکہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ سن کر ان دونوں راہبوں نے کہا، اللہ رب العزت کی قسم، ہم بھی ایسے ہی تھے، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا تو تمہاری حالت دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، اور جب وضو اور کھانے کا وقت ہوا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل ویسی ہی دعا کی جیسی دعا تم نے کی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، اگر اس مسلمان کا دین حق اور سچا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو اس نبی کے صدقے میں ہمارے لیے پانی اور کھانے کا انتظام فرما دے۔ اور پھر اس وسیلے سے کھانا اور پانی ظاہر ہو گیا جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور برکت ہے۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ تمہارا دین سچا ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم مرتبے والے ہیں، لہٰذا اے مسلمان، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ ہم تمہارے ہاتھوں پر مذہب اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر ہم ساتھ میں مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور ایک مدت تک وہاں ساتھ میں رہے۔ پھر جب ہم ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دنیا میری نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ بچائے گا، مگر یہ وہابی دیوبندی نجدی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کو حرام اور شرک بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گندے عقیدے رکھنے والے کافروں سے بچائے اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔